الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه رواه البخاري۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، تقریباً 10 روز پہلے اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے یہ ماہ مبارک، یہ شہر قرآن، یہ برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہوا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے بڑی تیزی کے ساتھ اس کا پہلا عشرہ ختم ہو گیا اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ رخصت ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن حسب سابق اگر جائزہ لیا جائے، ایک طائرانہ نظر ڈالی جائے کہ مسلمان کن چیزوں میں مصروف ہے اور کون سے اسالیب اختیار کر کے اس نے رب کائنات کی جانب رجوع کرنے کا اپنا فریضہ انجام دیا ہے، تو نتیجہ بہت تلخ نکلتا ہے۔ رمضان کی ابتدا ہوتے ہوتے جیسے جیسے انسان رمضان میں داخل ہوتا ہے، تراویح کا اہتمام شروع ہوتا ہے، روزوں کا اہتمام شروع ہوتا ہے، بہت سارے مفتیان کرام اور بہت سارے علماء، بہت سارے واعظین ان چیزوں کی اپیل کرتے نظر آتے ہیں کہ ہم کو فلاں طریقے سے تراویح پڑھنی ہے، روزے کی نیت اس طریقے سے کرنی ہے، یہ اسلوب اختیار کرنا ہے، فلاں چیزیں اختیار کرنی ہے، جبکہ ہماری بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس بات کو بھول جائیں کہ ہم کون سے مسلک و مذہب سے ہیں، ہم اس بات کو کنارے کر دیں کہ ہم کون سی فقہ کو مانتے ہیں، ہم اس بات کو چھوڑ دیں کہ ہم کون سے امام کے مقلد ہیں۔ ہماری بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کی جانب رجوع کریں۔ اگر قرآن و سنت کو ماننے کی دعوے داری کرنے والا بھی حزبیت اور تعصب اختیار کرتا ہے تو اس کا تعصب بھی ناقابل برداشت ہے۔ تقوی جو کہ رمضان کے مہینے کا، اس مہینے کے روزوں کا، اس بابرکت عبادت کا بنیادی سبب ہے اور بنیادی مقصد ہے، اس کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ ہم اس مہینے میں رب کائنات کی جانب رجوع کریں، اس مہینے میں قرآن و سنت کی جانب رجوع کریں، اپنے عمل کو ثابت کرنے کے لیے، اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر باقی رہنے کے لیے اگر ہم نے حجت کی اور دلائل تلاش کیے اور قرآن و سنت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو کنارے کر دیا تو معاف فرمائیں گے یہ حزبیت ہے، یہ تعصب ہے، یہ تقوی کے تقاضوں کے برخلاف ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم رمضان کے روزوں کا جہاں اہتمام کریں وہیں اس بات کا اہتمام کریں کہ تقوی کا یہ تقاضا ہے کہ ہم توحید کے تقاضوں کو سمجھیں، تقوی کا یہ تقاضا ہے کہ ہم ایمان کی تعریف اور ایمان کے تقاضوں کو سمجھیں، تقوی کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اپنے عمل میں اخلاص پیدا کریں، تقوی کا یہ تقاضا ہے کہ ہم گناہوں کو خیر بات کہیں، اس سے توبہ کریں،
تقوی کا یہ تقاضا ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کریں. تقوی کا یہ تقاضا ہے کہ ہم دین کی جانب رجوع کریں، اور دین وہی ہے جو اللہ رب العالمین نے فرما دیا. ما قال اللہ وقال رسولہ، جو رب کائنات کی کتاب سے اور اس کے نبی کے فرمان سے ثابت ہوتا ہے، وہی دین ہے جس کو صحابہ کرام نے برت کر کے دکھایا، عملی تطبیق دے کر کے دکھایا. وہی دین ہے. معاف فرمائیں گے، بعد میں آنے والے ادوار کے بڑے سے بڑے ائمہ ہوں، بڑے سے بڑے محدثین ہوں، بڑے سے بڑے اولیاء علماء ہوں، بڑے سے بڑے مفتی ہوں، اگر ان کا فتویٰ، ان کی رائے، ان کا قول اور ان کا فرمان قرآن و سنت اور صحابہ کرام کے عمل کے مطابق ہے تو تسلیم کیا جائے گا، ورنہ ان کا احترام، ان کا ادب، ان کو احترام کی نگاہوں سے دیکھنا اپنی جگہ پر ہے، لیکن ان سے کہیں زیادہ احترام کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی جانب رجوع کے احترام میں ان کی باتوں کو رد کر دیں اور کنارہ کشی اختیار کر لیں. رمضان میں اگر مسلمان قرآن و سنت کی جانب رجوع نہ کر سکے، توحید کے تقاضوں کی تکمیل نہ کر سکے، اتباع رسول کے مفہوم کو ثابت نہ کر سکے، تو گویا اس نے رمضان کا حق ادا نہیں کیا، اس نے تقوی اور پرہیزگاری اختیار نہیں کی. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے ویسے ہی فرض اور واجب کیے گئے ہیں جیسے ماضی کی امتوں پر واجب کیے گئے تھے. اس کا مقصد یہ ہے کہ تم اللہ رب العالمین سے ڈرنے لگو، اس کا تقوی اختیار کر لو، اس کے تقوی کے تقاضے کے تحت توحید و ایمان کے تقاضوں کی تکمیل کرو، اخلاص کو اپناؤ، اتباع کو اپناؤ، منکرات کو چھوڑو، معصیت سے توبہ کرو، گناہوں سے رجوع کر کے دین پر قائم رہو. یہ تقوی کا تقاضا ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ اس تقوی کے تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنی گریبان میں جھانکیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے پہلے ہم قرآن و سنت کو نظر انداز کر کے اپنے امام کی تقلید میں اور اپنے نفس کی پیروی میں، اپنی رائے کی تائید میں، اپنے امام کے فتوے کی تائید میں قرآن و سنت کو کنارے کرتے تھے. اور آج بھی ہمارا وتیرہ وہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا من لم یدع قول الزور والعمل به، جس نے قول زور کو نظر انداز نہیں کیا، جس نے قول زور کو نہیں چھوڑا، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا اور جھوٹ بولنے کی مختلف قسموں پر عمل کرنا نہیں چھوڑا. آج کے دور میں انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا، لیکن کاروبار میں جھوٹ کے اشاروں اور جھوٹ کے چور دروازوں کے ذریعے وہ اپنے کاروبار کو آگے بڑھاتا ہے. ایک انسان یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا، لیکن جھوٹ کے عناصر کو اختیار کر کے اپنے معاملات کو طے کرتا ہے، اور اس سے سچائی کے ساتھ کوئی مسلمان یہ گواہی دینے کے قابل نہیں ہوگا کہ اس نے حقیقتاً قول زور یا اس پر عمل کرنے کے تمام تقاضوں سے توبہ کی ہے اور رجوع کیا ہے. اور اس کے بعد فرمایا والجہل، اور جس نے جہالت کی باتیں نہیں چھوڑی. جہالت کیا چیز ہے؟ جہالت ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو قرآن و سنت کے خلاف انجام دی جائے. جہالت ہر وہ چیز ہے جو علم کی بنیادوں سے ہٹ کر کے انسان کے قلم سے لکھی جاتی ہے، انسان کی زبان سے بولی جاتی ہے. جہالت ہر وہ چیز ہے جو قرآن و سنت کے تقاضوں اور صحابہ کرام کے عمل کے تقاضوں کے خلاف اپنائی جاتی ہے. اس کی بنیاد پر فتوے دیے جاتے ہیں، اس کی بنیاد پر سوشل میڈیا پر ٹی آر پی سمیٹی جاتی ہے،
اس کی بنیاد پر لوگوں پر اتہامات لگائے جاتے ہیں، ہر وہ چیز جہالت ہے جو قرآن و سنت کے یقینی علم کے خلاف ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ، جس نے قول زور اور اس کے متعلقہ امور کو نہیں چھوڑا، جس نے جہالت کی باتوں کو نہیں چھوڑا، تو اللہ رب العالمین اس بات کا محتاج نہیں ہے، اس کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ رب کائنات کے لیے بھوکا اور پیاسا رہے۔ تو اس بات کو سمجھ لیں، یہ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، یہ روزہ دن بھر کھانے پینے سے دور رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس روزے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھوکے اور پیاسے بھی رہیں اور اپنے معاملات کو بھی بہتر کریں، قرآن و سنت کی جانب رجوع بھی کریں۔ لیکن یہ رمضان کی ابتدا، حرمین کی تراویح، لوگوں کے فتوے، 20 رکعت اور 8 رکعت کے جھگڑے، سویرے مائک میں یہ اعلان کرنا کہ وقت ختم ہونے میں اگرچہ 2-4 منٹ باقی ہیں، لیکن ابھی سے اپنی زبان سے وہ نیت کر لیں جو نیت نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ صحابہ کرام سے، نہ رب کائنات سے، نہ اسلاف امت سے، نہ امام ابو حنیفہ سے، نہ امام مالک سے، نہ امام شافعی سے، نہ امام احمد بن حنبل سے۔ یہ کون سی بنیادیں ہیں جن بنیادوں پر امت اسلامیہ کو بلا کر کے ہم گمراہی کی اور بدعت کی دعوت دیتے ہیں؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس وتیرے کو چھوڑیں، قرآن و سنت کی جانب رجوع کریں۔ اللہ کی قسم، اگر میرا عمل یا آپ کا عمل بحیثیت اس دعوے دار کے کہ ہم اہل الحدیث ہیں، قرآن و سنت پر کو ماننے والے ہیں، اگر ہمارا عمل بھی اسلاف امت کے طریقے کے خلاف ہے تو ہمارے لیے بھی اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں کہ دنیا کے اندر آنکھیں مدھنے سے پہلے اس سے رجوع کر لیا جائے، اس سے توبہ کر لی جائے، کیونکہ قبر میں کسی امام کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، قبر میں اگر سوال ہوگا تو نبی آخر الزماں کے بارے میں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو ہمیں اس فکر کو اپنے ذہن و دماغ میں بیٹھانا ہے، اس بات کو سمجھنا ہے کہ یہ تراویح کی رکعات کے جھگڑے اور بڑے آرام کے ساتھ روزے کی حالت میں ہمارے مفتیوں کا یہ دعویٰ کرنا کہ حرمین میں اب اتنی ہونے لگی لیکن پہلے 20 ہوتی تھی۔ عمر بن خطاب نے ایسا فرمایا، اللہ کی قسم نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 11 رکعات سے زیادہ ثابت ہے، نہ صحابہ کرام میں سے کسی سے بھی ثابت ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب جو 20 رکعات کی نسبت کی جاتی ہے وہ بھی جھوٹی نسبت ہے، وہ روایت کمزور ہے، قابل حجت اور قابل عمل نہیں ہے۔ معاف فرمائیں گے، باتیں تلخ ہیں لیکن سنت رسول کی عظمت کا تقاضا ہے، محبت رسول کی عظمت کا تقاضا ہے کہ ہم دین کو دین کے بنیادی مصادر و مراجع سے اخذ کر کے اس کے مطابق زندگی کو ڈھالیں۔ تو یہ چیزیں ہمارے لیے لائق و زیبا نہیں کہ ہم اپنی فقہ کی جانب دعوت دینے کے دور میں اتنا زیادہ کھو جائیں کہ قرآن و سنت کے مسائل کو نظر انداز کر دیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو کنارے کر دیں۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو اللہ کی قسم رب کائنات ہم کو عذاب میں مبتلا کر کے تباہ و برباد کر دے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یہ اعلان کر کے، یہ حکم دے کر کے اور یہ بات کہہ کر کے واضح کر دیا کہ جو رسول کے فرمان کی مخالفت کرتا ہے اس کو کسی فتنے میں یا دردناک عذاب میں مبتلا کر کے رب کائنات تباہ کر دیتا ہے۔ لہذا ان چیزوں میں آپ کو دعوت فکر دی جاتی ہے کہ آپ قرآن و سنت اور عمل صحابہ کی جانب رجوع کریں۔ عمل صحابہ میں ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں اور صحابہ کرام سے زیادہ دین کی باریک شرح و تفسیر کرنے والی دنیا کی کوئی قوم نہیں ہو سکتی۔ لہذا جو روایتیں صحیح سند سے
معتبر سند سے قابل اعتماد ذرائع سے ہم تک پہنچتی ہیں، اسی کو دین کا مرجع و مصدر اور اپنے لیے حجت اور دلیل تسلیم کیا جائے۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں تقوی کی جانب رجوع کریں، تقوی کو اختیار کریں، اور اس تقوی کا تقاضا ہے کہ توحید کو اپنایا جائے، اس تقوی کا تقاضا ہے کہ اتباع رسول کے تقاضوں کو سمجھا جائے، اس تقوی کا تقاضا ہے کہ صحابہ کرام کے احترام اور صحابہ کرام کی طرز زندگی کو سامنے رکھ کر کے اس کے مطابق زندگی کو ڈھالا جائے۔ تو رب کائنات نے اسی تقوی کو اس رمضان کے روزوں کا بنیادی مقصد قرار دیا۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس طریقے سے زندگی گزاریں کہ یہ رمضان ہمارے لیے احتساب کا مہینہ بن جائے، ایسی زندگی گزاریں کہ یہ رمضان ہمارے لیے رب کائنات کی جانب رجوع کرنے کا مہینہ بن جائے، یہ ماہ مبارک بقیہ 11 مہینوں کے لیے ایسا دستور العمل بن جائے کہ اس میں بیٹھ کر کے بقیہ 11 مہینوں کی نمازوں کی ترتیب، نمازوں کی پابندی کے عزم اور قرآن مجید سے اپنے آپ کو جوڑنے کا عزم کیا جائے۔ یہ رمضان کا مہینہ، اس کے بقیہ 20 ایام ہمارے لیے اگر یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ عید کے بعد بھی یہ مسجدیں آباد رہیں، یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ بقیہ 11 مہینوں میں بھی ہم واجبات اور فرائض کو کم از کم نہیں چھوڑیں گے، تب تو اس رمضان کا فائدہ ہے۔ ورنہ رمضان میں مسجدوں کی بھیڑ، تراویح کی بھیڑ، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام، یہ سب فضول دھوکہ ہے۔ اس کے نتیجے میں اگر انسان اپنے باطن کی اصلاح نہ کر سکے، اپنے باطن کی پاکیزگی اختیار نہ کر سکے، تو یہ سب کا سب دھوکہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی جانب حقیقی معنی میں رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس رمضان کے مبارک مہینے کو فجر کی نماز پڑھ کے رات بھر بیدار رہ کر کے رات کی گفتگو کو دنیا بھر کی ساری گفتگو کے آگے سارے جھوٹ، اتہام تراشی، بہتان تراشی پر مبنی رکھ کر کے اپنی زبانوں کو خراب کرنے کے لیے استعمال نہ کریں۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں عشاء کی نماز سے پہلے سونے کو مکروہ اور معیوب سمجھتے تھے، والحدیث بعدہا، اور عشاء کی نماز کے بعد گفتگو کرنے کو مکروہ اور معیوب سمجھتے تھے۔ لیکن مسلمانوں کا وتیرہ کیا ہے؟ آپ کے ہوٹل، آپ کے قہوہ خانے، کھانے پینے کے اڈے، بیڑی سگریٹ کے پوائنٹس اور وہ سارے کے سارے مقامات جہاں رات میں رونق پیدا کرنی ہے، ہمارا نوجوان گھروں کو خیر بات کہہ کر کے، مسجدوں کو خیر بات کہہ کر کے پوری رات وہاں گزارے گا، اور رمضان کا مہینہ ہے تو دباؤ میں کہ سحری کھانی ہے، فجر تو ادا کر لے گا، لیکن فجر کے بعد ایسا سوئے گا کہ ظہر فوت ہو جائے گی، عصر متاثر ہو جائے گی، اور افطار نہ کرنا ہو تو شاید مغرب بھی متاثر ہو جائے۔ یہ ہمارا وتیرہ ہے، ہم کو قرآن و سنت کی جانب رجوع کرنا چاہیے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس ماہ مبارک کو ایسا مہینہ نہ بنائیں کہ ابتدا میں مسجدیں بھری رہیں، 2-4 روز گزرنے کے بعد تراویح میں مسجدیں ویران ہونے لگیں، لوگ مسجدوں کو چھوڑ کر کے بھاگنے لگیں، تھکان محسوس کرنے لگیں۔ اسلاف امت کا وتیرہ یہ تھا کہ رمضان کے جیسے جیسے ایام گزرتے تھے ویسے ویسے وہ رب کائنات کی جانب مزید رجوع کرتے تھے، مزید توبہ و استغفار کرتے تھے، اور رمضان رخصت ہوتے ہوتے آج بھی ایسے بزرگ موجود ہیں کہ 29ویں رمضان کو صبح ہی کے وقت میں رب کائنات کی بارگاہ میں بیٹھ جاتے ہیں کہ رب کائنات آج چاند نہ ہو، چاند 30 دن پورا ہونے کے بعد نظر آئے تاکہ مبارک مہینے کا ایک دن مزید مل جائے۔ یہ وتیرہ، یہ طریقہ، یہ اسلوب ہمارا ہونا چاہیے۔ رمضان گزرتے گزرتے
ہم لاپرواہی کے شکار ہو جائیں، دین سے دور ہو جائیں، یہ رمضان کے تقوی کا تقاضا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو تمام کے تمام امور میں دین کی جانب رجوع کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ اس بات کو دیکھیں کہ رمضان سے متعلق دو بنیادی چیزیں ہیں، ایک رمضان کے صوم یعنی رمضان کے روزے، اور دوسرا رمضان میں جس کو شہر قرآن کہا گیا، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کا کثرت کے ساتھ اہتمام کرتے تھے، قرآن مجید کو ختم کرنے کی کوشش کرتے تھے، اس کا اعادہ کرتے تھے، اس کا مراجعہ کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، اور ان دونوں کی دونوں چیزوں کو اسی رمضان کی عظمت کے نتیجے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ روزے اور یہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں اور اپنا اہتمام کرنے والوں کے حق میں سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، اور ان کی سفارش و شفاعت قبول کی جائے گی۔ لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں، صرف تلاوت اور یعلمون تعلمون کی حد تک نہیں، صرف ایک شب، دو شب، 4 شب، 10 شب، یا شروع کے ابتدائی ایام میں چند شبوں کے شبینے کے تحت نہیں، بلکہ قرآن مجید کو پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو سمجھنے کے لیے علماء سے جڑیں، ان کی مجلسوں میں بیٹھیں، ان سے سوال و جواب کریں، تب جا کر کے قرآن مجید قیامت کے دن ہمارا سفارشی بنے گا۔ ایسے ہی ہمارا رشتہ روزے کی کیفیت سے بھی بہت مضبوط ہونا چاہیے، صرف بھوکے پیاسے رہنے کے لیے نہیں، بلکہ اسلاف امت جن چیزوں کا خیال کرتے تھے ان چیزوں کا، ان کے تقاضوں کا خیال کرتے ہوئے روزوں کا اہتمام کیا جائے، تب جا کر کے یہ روزہ ہمارے لیے بروز قیامت سفارش کرے گا اور شفاعت کا ذریعہ بنے گا۔ ان رمضان کے اس مہینے سے ایک لمبا چوڑا تعلق مسلمانوں کے ظاہری عمل سے جو تعلق پورے سال رہنا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے وہ رمضان میں اکثر ناحیوں سے سمٹ کر کے رہ گیا ہے، وہ تعلق مساجد کا تعلق ہے۔ ان مساجد کے حقوق کو سمجھا جائے، مساجد کے آداب کو سمجھا جائے، مساجد میں کون سی تعلیم دی جانی چاہیے اس کے تقاضوں کو سمجھا جائے، مساجد کے حقوق کیا ہیں ان کی ادائیگی کی جائے، یہ بھی مسلمانوں کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ لہذا ہم مسجدوں کے تئیں اپنے اندر بیداری پیدا کریں، مسجدوں کو مضبوط کرنے کا کام کیا جائے، مسجدوں کی صفائی ستھرائی کا کام کیا جائے، مسجدوں کے حقوق ادا کیے جائیں، مسجدوں سے قال اللہ اور قال الرسول کی صداؤں کو سمجھ کر کے اپنی زندگی میں نافذ کیا جائے۔ ان مسجدوں کو تقلید کی دعوت کے لیے استعمال نہ کیا جائے، ان مسجدوں کو شخصیت پرستی کی دعوت کے لیے استعمال نہ کیا جائے، ان مسجدوں کو اپنی رائے کو تائید فراہم کرنے کے لیے استعمال نہ کیا جائے، ان مسجدوں کو تراویح چھوڑ کر کے نوجوان لڑکوں کے ذریعے پیچھے آرام کرنے کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ یہ مسجدیں ان کے حقوق ہیں، ان مسجدوں کے حقوق ادا کیے جائیں۔ اور مجھ کو یاد آتا ہے گزشتہ سال کے رمضان کے آخری عشرے میں، طاق رات میں، مبارک رات میں، اسی مسجد میں لوگوں کو باقاعدہ کرکٹ میچ دیکھتے ہوئے دیکھا گیا ہے، اور اسی رمضان میں اسی مسجد کے اوپر کے فلور پر نوجوان لڑکوں کو تراویح چلنے کے درمیان تاش کھیلتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ آپ بتائیں، آپ کے یہ بچے، آپ جن کے سرپرست ہیں، آپ ماں باپ ہیں، کہ آپ کی ذمہ داری صرف اتنی سی ہے کہ رمضان کے مہینے میں بچے کو باہر نکالیں کہ جاؤ تراویح پڑھ لو، بچہ بیٹھ کر کے مساجد کی توہین کرے، مساجد میں کھیل کود کرے، مساجد میں جوا کھیلا جائے، تصاویر اور ویڈیوز دیکھے جائیں؟ معاف فرمائیں گے، یہ چیز مساجد کو منہدم کرنے کے مانند ہے۔ اور یہی شکایتیں خواتین کے مصلے سے،
یعنی خواتین کی نماز کی جگہ سے بھی آتی ہیں کہ ویڈیو کالز چلتی ہیں، وہاں بیٹھ کر کے خواتین سب بندی کے لیے ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کرتی ہیں۔ وہاں صورتحال یہ ہے کہ وہاں اپنی ذات کے لیے چندے کے اعلان کیے جاتے ہیں۔ معاف فرمائیں گے، یہ مسجد کی انتظامیہ کا حق ہے۔ مسجد کی انتظامیہ جو چاہے گی وہی ہوگا، اس کے علاوہ کوئی کام انجام دینا یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ لہذا مسجدوں کے حقوق کو ادا کرنا یہ بھی ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ سورہ اعراف میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اے بنو آدم کو مخاطب کیا، انسانوں کو مخاطب کیا، فرمایا اپنی مسجدوں کے لیے زینت اختیار کیا کرو۔ مسجدوں میں آؤ تو زیب و زینت اختیار کرو۔ مفسرین کہتے ہیں ایسی صورت میں اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، کونوا عند اداء الصلاۃ علی حالۃ من الزینہ، کہ نماز کی ادائیگی کے وقت زینت اختیار کی جائے، جو زینت شریعت اسلامیہ نے مشروع کی ہے۔ خواتین با پردہ لباس پہن کر کے آئیں، مرد حضرات ساتر اور ڈھیلا ڈھالا لباس پہن کر کے آئیں، اور وہ مسجدوں میں آنے سے پہلے طہارت اختیار کریں، ضرورت ہو تو وضو کریں، ضرورت ہو تو غسل کر لیں، اچھے کپڑے زیب تن کریں، ساتر اور ڈھیلا ڈھالا لباس پہنا جائے۔ اور ایسے ہی رب کائنات نے فرمایا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر۔ اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف ہی میں ارشاد فرمایا، اے بنو آدم سن لو کہ ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا ہے، لباس بنایا ہے، ولباس التقوی ذالک لباس یواری سوآتکم وریشا۔ اس لباس کا کیا فائدہ ہے؟ یہ لباس تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے، یہ لباس تمہارے لیے زیب و زینت کا سامان ہے، یہ لباس تم کو خوبصورت بناتا ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لیکن تقوی والا لباس، جس لباس میں اسلامی آداب کا خیال کیا جائے، جو لباس پورے جسم کو ڈھانک لے، جو لباس اسلامی احکامات کے مطابق اختیار کیا جائے، جو لباس اتنا باریک نہ ہو کہ جسم جھلکنے لگے، اتنا چست نہ ہو کہ رکوع اور سجدے میں جانے کے نتیجے میں اس لباس کو پہننے والے کی شرمگاہ کے اتار چڑھاؤ نظر آنے لگے، اس طرح کا لباس ان مسجدوں میں اختیار نہ کرو بلکہ لباس تقوی اختیار کرو۔ میں اس موقع سے گزارش کروں گا، اپیل کروں گا بالخصوص اپنے نوجوانوں سے کہ اگر وہ ڈیوٹی سے ڈائریکٹ یہاں آتے ہیں تو ایک مجبوری ہو سکتی ہے، لیکن اپنے گھروں سے صلاۃ فجر کے لیے، صلاۃ تراویح کے لیے آئیں تو آپ نیچے اگر پینٹ پہنے ہیں تو اوپر سے کم از کم کرتا ڈال لیں۔ آپ دیکھیں کتنا تنگ لباس پہن کر کے نوجوان مسجدوں میں آتا ہے، داڑھی پوری ہے، ٹخنے سے اوپر ہے، لیکن رکوع میں جاتا ہے تو لباس کی تنگی اس کے جسم کے اتار چڑھاؤ کو ظاہر کر دیتی ہے۔ یہ بے پردگی ہے، یہ بے حیائی ہے۔ کم از کم مسجدوں میں اس کو داخل کر کے مسجدوں کا سکون نہ غارت کیا جائے۔ لہذا مسجدوں میں آنے سے پہلے کرتا پیجامہ یا کم از کم لمبی شرٹ اور ایسا لباس پہنا جائے جو لباس آپ کے جسم کے لیے ساتر بھی ہو اور ڈھیلا ڈھالا بھی ہو، اور تنگ لباس پہننے کی گنجائش تو اسلام میں کسی بھی موقع سے نہیں ہے۔ باریک لباس کبھی نہیں پہنا جا سکتا۔ اس وجہ سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں۔ رب کائنات نے اسی آیت کے بعد فرمایا، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان۔ اے بنی آدم سن لو تم کو شیطان فتنے میں مبتلا نہ کر دے۔ کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے شیطان نے تمہارے جد امجد آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا، ان کا لباس ان کے جسم سے اتروا دیا تاکہ لوگ ان کی شرمگاہوں کو دیکھ لیں۔ یہ بنی آدم کا
پہلا فتنہ تھا جو بے حیائی کا فتنہ تھا، جسم کو ننگا کرنے کا فتنہ تھا۔ آج کے دور میں یہ فتنہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، بالکل عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ رب کائنات ہم کو قرآن و سنت کی جانب رجوع کرنے، تقوی کے حقیقی مفہوم کو سمجھنے، رمضان کے مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھا کر کے بقیہ مہینوں کے لیے دین پر قائم رہنے کی خاطر اپنے آپ کو تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم مساجد کے حقوق ادا کریں، ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم تقلید شخصی اور اپنی رائے سے فتویٰ دینے سے توبہ کریں اور قرآن و سنت کی جانب رجوع کر کے دین کا حقیقی مفہوم دنیا کے سامنے پیش کریں۔ یہی اس رمضان کا تقاضا ہے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔